وہ واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ پاک کے وہ 5 وہ افراد 3 تھے 5 تھے یا 7 تھے، ایک ان کے ساتھ کتا ہو گیا، ایک ان کے ساتھ کتا ہو گیا، اور آپ کو پتا 309 سال فلبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 309 سال وہ ایک غار میں رہے۔ اللہ پاک نے جو انعام اپنے ان نیک بندوں پر کیا وہی نعمت اس کتے پر بھی کی، وہی نعمت اس بولیے نا اس کتے پر بھی کی۔ جب وہی نعمت اس کتے پر کی، اس کے بعد یہ حکم دیا تو گویا لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، لوگوں میرے اولیاء کے ساتھ یہ کتا جو گیا وہ ان کی نعمتوں سے محروم نہیں رہا، میرے اولیاء کے ساتھ کتے نے وفاداری کی تو نعمتیں جو میں نے اپنے اولیاء کے لیے بھیجی تھی وہ نعمتیں، حیات کی نعمت ان کو عطا کی، سورج کا دائیں بائیں پلٹنا اور ان سے ان کی تکلیف کو بچانا اور ان کی کروٹیں بدلنا، غار کے اندر جو جو نعمتیں ہم نے اپنے اولیاء پر کی ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہنے والے کتے پر بھی کی۔ تو لوگوں اگر ان اولیاء کے ساتھ کتا جڑ جائے تو نعمت سے محروم وہ نہیں رہتا، اگر کوئی انسان جڑ جائے تو وہ نعمت سے کیسے محروم رہے گا؟ میری بات آپ سمجھے؟ اگر کوئی انسان جڑ جائے تو وہ نعمت سے محروم کیسے ہوگا؟ نہیں ممکن۔ یقیناً اللہ کی طرف سے جو انعام اولیاء پر آتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو وہ نعمتیں ملتی ہیں، اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے انسان ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور وقت میں صبر کرنے کے الفاظ، صبر کے ساتھ جڑے رہنے کا معنی کیا ہے؟ یہ اولیاء یہ صلحاء فقط دنیا کی عیاشی اور آرام اور لذت والے نہیں ہوتے کہ تم ان کے پاس لذت دنیا لینے کے لیے جاؤ، راحت دنیا لینے کے لیے جاؤ، بیٹے کا امتحان پاس کروانا، بیٹے کا ویزا لگوانا، بیٹے کی نوکری پکی کروانا، کسی کا جادو ہو گیا اس کا توڑ کروانا۔ لوگوں کے اولیاء دنیا کی نعمتوں کو ترک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے ولی ملیں گے دنیا کا آرام، دنیا کی عیش و عشرت اپنے اوپر حرام کر کے بیٹھے ہیں، اگر تمہیں ان کے ساتھ رہنے میں مشکل پیش آئے تب بھی صبر کر کے جڑے رہنا، تب بھی صبر کر کے ان کے ساتھ بولیے جڑے رہنا۔ جڑے رہو گے تو کیا ہوگا؟ جو نعمتیں ان کو ملیں گی ان انعامات میں سے تمہیں حصہ وافر ملے گا، اس میں سے حصہ پاؤ گے۔ تو یہ اولیاء اور صلحاء کا قرآنی بیان ہے۔ اللہ پاک نے اب اولیاء کی کرامات کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا، کرامات اولیاء وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کی، اور ان جس میں اگر آپ مشہور واقعہ پڑھنا چاہیں میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کا جو صحابی تھا، صحابی ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، صحابی ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ آصف بن برخیہ نبی نہیں تھے، درجہ ولایت میں صحابیت میں تھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی۔ تو اللہ پاک ان کی کرامت بیان کی کہ وہ 2400 کلومیٹر کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے کی دیر میں لے آئے، آنکھ جھپکنے کی دیر میں لے آئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کون ہے وہ جو تخت لائے گا؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا تھا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں آپ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا آپ کے پاس آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے لانا، اور پھر لے آیا۔ قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب وہ لے آیا ان کے پاس تو عرض کرنے لگا حضور یہ میرے رب کا فضل ہے، یا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں یہ بات دکھائی۔ آج سے صدیوں پہلے ٹرانسپورٹیشن کے یہ تیز ترین ذرائع نہیں تھے، وہ اتنا بڑا تخت کیسے اٹھا کے لے آیا؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ فاصلہ کیسے طے کیا؟ وہ زمانے کی بات تھی، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بیان کی۔ لوگوں اولیاء کو اللہ وہ طاقت عطا کرتا ہے جو عام لوگوں کی سوچ سے
سکتے اس کو، عام لوگ نہیں چھوڑ سکتے. اور ملتی کیسے ہے؟ رب کے فضل سے، رب کے. اور حضور کی امت کے اولیاء کی تو بات ہی کیا کہنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امام الانبیاء ہیں، تو امت مصطفیٰ کے اولیاء پچھلی امتوں کے اولیاء کے امام ہیں. حضور کی امت کے اولیاء پچھلی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی، یہ جو میں نے تیری شانیں بیان کی، تیری نعت بیان کی، اس کو ماننے والوں کو بشارت دے دے. ان شانوں کے ماننے والوں کے لیے مصطفیٰ بشارت دے دے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. جو تیرے غلام ہیں ان پر میں فضل کبیر کرتا ہوں، ان پر میں بولے فضل کبیر کرتا ہوں. فقط فضل تھا تو 2400 کلومیٹر، 1200 آنا 1200 کا جانا، یہ اتنا فاصلہ. اب آپ گوگل میپ کے ذریعے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے میرے ڈیجٹ غلط ہو، آپ گوگل میپ کر لیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے، یروشلم فلسطین میں، اور ملکہ سبا یمن میں تھی، یمن. اب اس کا علاقہ دیکھ لیں، اتنے علاقے سے آنکھ جھپکنے کی دیر میں حاضر ہو جانا. اس نے کہا تھا یہ میرے رب کا فضل ہے. اگر فضل ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے تو راستے ختم ہو جاتے ہیں، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس دونوں کی قید ختم ہو جاتی ہے. وہ جو بات تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ہے نا، وہ جدید انداز سے اس دور میں ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز. اللہ نے چاہا اگر روشنی کی رفتار کا 70% اچیو کر لے، ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جاتا ہے. رب ذوالجلال اپنے اولیاء کو وہ طاقت عطا کرتا ہے، ان کے لیے نہ ٹائم میٹر کرتا ہے نہ سپیس میٹر کرتی ہے. جہاں بیٹھے بیٹھے اتنے دور سے چیز کو منگوا لینا. اور یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کی طاقت تھی. خود سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے کئی گنا زیادہ ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء اور آپ کی امت کے اولیاء، اللہ نے فرمایا لوگوں فقط فضل کا حال تم دیکھ لو تو اب امت مصطفیٰ کے اولیاء پر میرا فضل کبیر ہے. امت مصطفیٰ کے اولیاء پر میرا فضل کبیر ہے. جب فضل کبیر ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. لوگوں میں اللہ کی ساری زمین کو اپنی ہتھیلی پر ایک رائی کے دانے کی مانند دیکھتا ہوں. یہ بات کیسے ممکن ہوئی؟ بولیے اللہ کے فضل کبیر سے، اللہ کے فضل کبیر سے. فضل پچھلی امتوں میں تھا تو ٹائم اور سپیس ختم ہو گئے، تو جب فضل کبیر ہوگا تو پھر حالات اس سے بہت اوپر ہوں گے. حضور شیخ محقق شاہ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مختصر سی آپ کو سجیسٹ کروں گا، زبدۃ الآثار. اس میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی کئی کرامات کا بیان ہے، اور آپ کے اپنے کلام میں اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو اللہ کے فضل کبیر کا مظہر ہے، اللہ کے فضل کبیر کا مظہر ہے. حضور علیہ السلام نے اس گروہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ چند احادیث سن لیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے امت کے اولیاء کے بارے میں کیا فرمایا. یہ بات سننے کے بعد سمجھ لیں کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء کے سرخیل ہیں، اولیاء کے سرخیل ہیں، صف اول کے اولیاء میں سے، اور اولیاء کے امام ہیں. یہ مولا علی شیر خدا کا یہ بیٹا، اللہ نے ولایت کا وہ کمال عطا کیا کہ اپنے زمانے اور بعد کے زمانے کے کثیر اولیاء قیامت تک جو آئیں گے ان کی سرداری، ان کی قیادت، ان کی سیادت اللہ پاک نے مولا علی شیر خدا کے اس بیٹے حضور سیدی غوث اعظم کو عطا کر. اب یہ اولیاء کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بالانبیاء ولا شہداء. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں. کیا کہا بولیے؟ نہ انبیاء نہ شہداء. پھر صالحین ہوں گے نا، صالحین اولیاء. فرمایا نہ انبیاء ہے نہ شہداء، اور حال کیا ہے؟ یبتہم الانبیاء والشہداء. ان کے ساتھ انبیاء اور شہداء، انبیاء اور شہداء ان کے حال کو دیکھ کر، مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے میرے مولا ہمیں تو
یہ مقام نبوت کی وجہ سے ملا. شہداء کہیں گے مولا ہمیں یہ مقام جان قربان کر کے ملا. یہ کون لوگ ہیں؟ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء. اتنا بلند مرتبہ کیسے ملا جس پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہیں؟ اللہ پاک ان سے فرمائے گا قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مقام جو اللہ کے ہاں ان کا مکان ہے, اللہ کے ہاں جو ان کی منزلت ہے, اس پر رشک کریں گے. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم, آقا ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں, حضور ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں. تو آقا نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم, یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محبت کرتے تھے بغیر خونی رشتہ داری کے, اللہ کی خاطر, یہ اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے. گروہ ہوا نا پورا, ایک قوم ہے, ایک گروہ ہے. یہ خدا کی قسم اس تفصیل موضوع میں چونکہ جانے کا وقت نہیں ہے, یہ کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ کے لوگ ہوں گے, قوم قادری ہوگی. یہ حضور غوث اعظم کے مریدین سلسلہ قادریہ کے ہوں گے, سلسلہ نقشبندیہ کے ہوں گے, سلسلہ سہروردیہ کے ہوں گے, سلسلہ چشتیہ کے ہوں گے, رفاعیہ کے ہوں گے, شاذلیہ کے ہوں گے, اویسیہ کے ہوں گے. یہ انبیاء صلحاء کے ان گروہوں میں سے ہوں گے. ایک دوسرے سے محبت کی وجہ فقط اللہ کی محبت ہوگی, کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی, مگر سارے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہوں گے. اور قیامت کو خدا انہیں وہ مقام عطا کر دے گا کہ نہ انبیاء اور نہ شہداء دونوں دیکھ کر اس پر رشک کریں گے. ان کے درمیان ولا اموال یتعاطونہا, اور نہ ہی کوئی مالی لین دین, کوئی کاروباری لین دین بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ لوگ فواللہ, اللہ کی قسم, حضور نے فرمایا اللہ کی قسم, ان وجوہہم لنور, ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ان کے چہرے نور کے چہرے ہوں گے. وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ, اور وہ نور پر ہوں گے, یعنی ان کی نشستیں نور کی ہوں گی. اور فرمایا لا يخافون اذا خاف الناس, اور وہ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا يحزنون اذا حزن الناس, اور جب لوگ ڈر رہے ہوں گے, حزن میں ہوں گے, حزن میں اللہ ان کو حزن اور غم سے بچا کے رکھے گا. وقرأ هذه الآية, اور میرے آقا نے یہ آیت پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اللہ کے اولیاء ہوں گے, یہ اللہ کے بولیے نا اولیاء ہوں گے, ان کو یہ مقام رب ذوالجلال عطا کر دے گا کہ اس خوف کے دن میں اللہ پاک انہیں خوف سے بچا لے گا. اسی طرح ایک حدیث پاک جس کو امام احمد نے اور امام ابو یعلا نے روایت کیا, وہ سن لے. اسی مضمون کی حدیث پاک ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیتو 70,000, مجھے 70,000 لوگ دیے گئے. کتنے بولے؟ 70,000 لوگ مجھے دیے گئے. آقا نے فرمایا مجھے دیے گئے یدخلون الجنت بغیر حساب, جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. جو بولے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. فرمایا وجوہہم کالقمر, ان کے چہرے چاند کی مانند ہوں گے. لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی مانند. وقلوبہم علی قلب رجل واحد, اور ان ساروں کے دل اللہ کی محبت میں ایک جیسے ہوں گے. اور پھر ارشاد فرمایا فاستزدت ربی, میں نے رب سے درخواست کی مولا 70,000 دیے ہیں زیادہ کر. میرے آقا نے کہا میرے مولا فاستزدت ربی, میں نے کہا مولا 70,000 نہ دے, اس سے زیادہ عطا کر. اللہ پاک نے فزادنی, اللہ نے زیادہ کیے. مع کل واحد 70,000, 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 عطا کر دیے. ہر ایک کے ساتھ مع کل واحد. ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000. اس حدیث پاک میں جس کو امام احمد نے اور امام ابو یعلا نے نقل کیا, 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے. قال ابو بکر,
حضرت ابوبکر نے کہا فرأیت ان ذلک آت علی اہل القری ومصیب من حافات البوادی. وہ کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے. ابوبکر کہتے ہیں یہ کوئی دیہاتوں میں رہنے والے سادہ دل لوگ. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا خیال سادہ دل لوگ, دیہاتی اور ننگے پاؤں چلنے والے مسکین لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ پاک 70 ہزار افراد جنت میں بھیج دیں. مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, امام نسائی نے اس کو روایت کیا, امام احمد نے, اور امام ابن حبان نے اس کو نقل کیا, اور امام منذری نے کہا صحیح الاسناد حدیث ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما قضا صلاتہ, حضور نے نماز مکمل فرمائی, اقبل الی الناس بوجہہ, چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کیا, فقال, اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, لوگو سنو, اسمعوا, میری بات سنو, واقعوا, عقل رکھو, وعلموا, اور جان لو, غور سے سنو. یہ تین باتیں حضور نے فرمائی, اسمعوا, واقعوا, وعلموا. عقل رکھنا, انکار کرنے کی گنجائش نہیں, غور سے سنو. ان للہ عبادا, اللہ کے کچھ بندے ہیں, لیسوا بانبیاء ولا شہداء, نہ وہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے, یعبدهم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ. انبیاء اور شہداء پر اللہ کے ہاں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے, ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے. مولا یہ کیسے لوگ ہیں, نہ انبیاء ہے نہ شہداء, اور اتنا مقام اللہ پاک کے ہاں. فجاء رجل من الاعراب, ایک شخص آیا, اعرابی تھا دیہات سے, وہ آیا من قاسیت الناس والقى بيده الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دور دراز سے کہیں آیا ہوا تھا, اس نے اشارہ کیا حضور سے, آقا میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے منع کر رکھا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فضول سوال کرنے سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ حدیث پاک ایک جگہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ آئی کہ اللہ نے منع کر رکھا تھا کہ حضور نے جو بات بتا دی پھر سوال نہ کیا کرو, پھر سوال نہ کیا کرو, بس حضور نے جو فرما دیا اسی پر اکتفا کرو, کہیں ایسے نہ ہو زیادہ پوچھ کے پھنستے جاؤ. جو بنی اسرائیل نے کیا تھا, انہیں کہا تھا گائے ذبح کر دو, ان کا رنگ کیسا ہو, فرمایا ایسا رنگ ہو, عمر کیسی ہو, جی عمر بتا. وہ پھنستے چلے گئے نا, جب حکم دیا تھا گائے ذبح کر دو, جو مرضی گائے ذبح کر دیتے, جو مرضی گائے, لیکن جو پوچھتے گئے پھنستے گئے. اللہ نے منع کر رکھا تھا, صحابہ چپ تھے. دیہات سے آنے والا ایک بول پڑا, ہاتھ کھڑا کیا, وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, آقا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا, حضور نے اشارہ اجازت دے دی ہوگی تو حدیث میں کہنے لگا یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, ناس من الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء. یہ جو آپ نے بات بیان کی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے, یعبدهم الانبیاء والشہداء, اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے علی مجالسہم وقربہم من اللہ, ان کی مجالس دیکھ کر, ان کا قرب اللہ کا دیکھ کر ان پر رشک کریں گے. تو یہ کون لوگ ہیں, ان عدہم لنا, یعنی صفہم لنا, آقا ان کی کوئی تعریف بیان کرے, کوئی ان کی بات وضاحت کرے, یہ کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں میرے آقا حضور علیہ وسلم. فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا کا چہرہ خوش ہو گیا, وہ میرے مصطفیٰ خوش ہو گئے. اس کے سوال کرنے پر آقا کا دل خوش ہوا, چہرہ مبارک مسکرا پڑا. لسوال الاعرابی فقال رسول اللہ ہم ناس من افناء الناس ونوازع القبائل. یہ دور دور کے لوگ ہوں گے, دور دور مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں گے. لم تصل بینہم ارحام متقاربۃ, کوئی قریبی رشتہ داری نہیں ہوگی ان کے درمیان. تحابوا فی اللہ, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. وتصافوا, اور ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتے ہوں گے. یدع اللہ لهم یوم القیامہ, اللہ ان کے لیے قیامت کے دن رکھے گا منابر من نور, نور کے منبر رکھے گا. اللہ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے بولیے نا منبر رکھے گا. اور اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیجلسہم علیہا, ان منبروں پر ان کو بٹھا دے گا. فیجعل وجوہہم نورا وثیابہم نورا, اور ان کے چہروں کو نورانی بنا دے گا, ان کے کپڑوں کو نورانی بنا دے گا. یفزع الناس یوم القیامہ, لوگ قیامت کے دن
الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا. یہ اللہ کے اولیاء کا مقام. امام منذر نے صحیح الاسناد حدیث اس کو روایت کیا. اسی طرح اس کو امام حاکم نے روایت کر کے صحیح الاسناد حدیث کہا. لوگوں کی اللہ کے اولیاء ہوں گے, صلحاء ہوں گے. اور حضور سیدی غوث اعظم کی بات پوچھے تو آپ کا تو وہ مرتبہ ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ پاک نے اولیاء میں حضور غوث اعظم کو اس طرح چمکایا جس طرح جماعت انبیاء میں خود محمد مصطفیٰ کو چمکایا. جماعت انبیاء کے اندر آفتاب نبوت ذات مصطفیٰ ہے اور میرے مصطفیٰ کی عطا سے آفتاب ولایت حضور سیدی غوث اعظم ہے, امت مصطفیٰ کے خضر ہیں. اور میرے مصطفیٰ نے اپنے اس بیٹے کو وہ نعمتیں عطا کی اللہ کی عطا سے کہ امت کے اولیاء کے سردار ہو گئے. اور خطاب کرتے ہوئے ایک دن اجازت ملی تو فرمانے لگے قدمی هذه على رقبۃ کل ولی اللہ. لوگوں ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. حضور غوث اعظم کا یہ فرمان رب ذوالجلال نے ساری مخلوقات کو جو جہاں تھا سنایا. اولیاء میں سے اولیاء حضور آفتاب چشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہندوستان میں اس وقت کسی جنگل میں بیٹھے تھے, عبادت کر رہے تھے. سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور غوث اعظم کے خالازاد بھائی بھی ہیں. حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معین الدین جن کی برکت سے ہندوستان میں اللہ نے اسلام بھیجا. حضور داتا گنج بخش حجویری اور یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام, اور ہم تک اگر اسلام پہنچا تو ہم ان لوگوں کے احسان مند ہیں, ہم ان کے احسان مند ہیں. یہ یہاں ہندوستان میں کہیں بیٹھے تھے, سر جھکا دیا اور سر جھکا کے کہنے لگے بل علی رأسی و عینی. حضور غوث اعظم صرف گردن پر نہیں, میرے سر پر اور میری آنکھوں پر بھی, میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر. جہاں جہاں اولیاء تھے انہوں نے تسلیم کیا حضور غوث اعظم کی سرداری کو, حضور غوث اعظم کی سیادت کو. اور یہ ماہ مبارک جو ربیع الثانی کا ہے, اس کی 11 تاریخ کو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی دن 10واں رات 11ویں جب آتی تو حضور کا میلاد کرتے تھے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اللہ پاک نے آپ کو یوم وصال بھی وہی دیا, یوم وصال بھی. یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم کے ذکر اور نسبت سے متعلق کوئی بھی محفل کر لیں لوگ اس کا نام 11ویں رکھ دیتے ہیں. یہ جو 11ویں کہنا ہے یہ کوئی تعین شرعی نہیں ہے, تعین عرفی ہے. آپ دیکھیں دن 10واں رات 11ویں ہو یا نہ ہو, 18 چاند کی ہو, 22 ہو, 25 ہو, لوگ 11ویں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تعین عرفی اللہ پاک نے اس تاریخ کو ان کے نام سے مشہور کر دیا. اور حضور غوث اعظم کی ایصال ثواب کے لیے جو محافل کرتے ہیں اس کا نام 11ویں اللہ پاک نے مشہور کر دیا, اللہ پاک نے مشہور کر دیا. اس کا کسی کا نام 11ویں نہ ماننے کو دل کرے تو اس کا نام کوئی اور رکھ لے, مگر حضور غوث اعظم کے لیے ایصال ثواب ضرور کرے اپنی دعاؤں میں, تاکہ اللہ کے اس ولی کی بارگاہ میں حاضری لگتی رہے. اور کل قیامت کو جب حضور غوث اعظم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان کے آگے کئی مریدین ایسے ہوں گے, ان کے ساتھ 70 ہزار افراد جنت میں جائیں گے. ان کے کئی مرید ہوں گے, شاید اللہ کرم کرے ان کے کسی ساتھی کے ساتھ لگ کے جنت میں پہنچ جائیں. اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.